السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام۔ محترم حضرات، قال امام بخاری حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ والمزابنۃ بیع الثمر بالتمر کیلا وبیع الزبیب بالکرم کیلا۔ محترم حضرات، منقے کے بدلے منقے کی بیع اور کھانے کے بدلے کے ساتھ کھانے کی بیع کرنا، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں اگر کمی بیشی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور شریعت نے اس کے بارے میں جو معمولی چیز ہم جس کو سمجھتے ہیں اس میں بھی نشاندہی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی سے آپ ذرا بھی چیز میں دھوکہ نہ کریں، اس کو فریب نہ دیں، اور بعض دفعہ انجانے میں آپ ایسا کام کرتے ہیں جس سے ایک کو خسارہ ہو دوسرے کو فائدہ ہو۔ اس میں بھی شریعت نے منع کیا ہے، تجارت کرنے سے نہیں، جس میں دھوکے کا شبہ ہو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے حضرت امام بخاری نے 3 واسطوں کے ساتھ، یہ ہمارے لیے یہ اہم ترین حدیث ہے، ذکر کیا اس کا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن المزابنۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع کیا ہے۔ والمزابنۃ بیع الثمر بالتمر کیلا۔ آپ فرماتے ہیں مزابنہ بیع یہ ہوتی ہے کہ پھل کے بدلے کھجور دینا، قیلاً تول کر۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے وضاحت کی ہے، ثمر سے مراد وہ کھجور جو خشک ہو چکی ہے، تمر سے مراد وہ کھجور جو درخت کے اوپر ہے، اور پھر فرمایا وبیع الزبیب بالکرم کیلاً، اور اس سے بھی منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقے کی بیع کرنا بالکرم کیلاً، جو بیلوں کے اوپر انگور ہے، تازہ انگور ہے، اس کی بیع کرنا تول کر۔ آپ کہیں گے یہ کیوں منع ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ ثمر جو ہے، ثمر ویسے تو ثمر عربی میں ساری چیزوں کو کہتے ہیں، سارے قسم کے پھلوں کو کہتے ہیں ثمر، لیکن یہاں جو ہے امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ثمر، اس کے لیے استعمال کیا جو کھجور خشک ہو جاتی ہے، درخت سے اتر کر کے آپ نے اس کو خشک کر لیا، پیک کر لیا اور اپنے پاس اس کو سنبھال لیا، خراب ہونے کا خطرہ کم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو کھجور خشک ہوگی وہ ثمر کے اندر داخل ہوگی، وہ بالتمری، اور تمر وہ کھجور جو ابھی درختوں کے اوپر ہے، گیلی کھجور ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تول کر کے نہیں لے سکتے، 1 کلو تو مجھے یہ دے دے تو 1 کلو میں آپ کو تازی اوپر سے کھجور دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ منع کیا کس لیے؟ یہ کلو کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن کچھ شریعت نے اجازت دی ہے خشک اور تر کے بدلے کھجور آپ لے سکتے ہیں،
جو عام کھانے کے لیے اس کی شریعت نے اجازت دی کہ اندازے سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تجارت کی بات ہو رہی ہے، بڑی تجارت کی، تو اس میں پھر دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ جو کھجور ابھی کھجور کے درخت کے اوپر ہے، تازی ہے، تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور جو پھل بن چکا ہے، ثمر ہے، سو جائیں مجھے پتہ، تھکے سارے دن کے، جو چونکہ پھر کہتے ہیں ہمارا کوئی کھجوروں کا کاروبار تھوڑا ہے، ہم سمجھیں یہ تو دوسروں کے لیے ہے، سعودیہ کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے۔ تو ثمر جو ہے وہ کھجور جو خشک ہے، تو خشک کھجور جو ہوتی ہے یہ اس کا وزن کم ہوتا ہے اور دوسری کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کلو بھی آپ تولیں گے تو بعد میں کیا ہوگا، ایک کو زیادہ ملے گی، ایک کو تھوڑی ملے گی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے اس طرح بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس میں بھی دھوکہ آتا ہے، اس میں بھی ایک بندے کو کسر لگ سکتی ہے، چونکہ ان کی مستقل غذا یہ کھجور کی جو ہے یہ بیچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور سالہ سال کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے جس میں دھوکہ ہو کسی بھی تجارت میں تو شریعت اس سے روکتی ہے، دھوکہ نہیں آپ نے کرنا۔ دھوکہ کرے گا تو معاملہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ ایک تو دنیا کے ساتھ ساتھ بھی ہے اور پھر یہ آخرت کے ساتھ ساتھ بھی ہے، کیونکہ آخرت بھی آپ کی بننی ہے، وہ تو یہاں بیٹھ کر بننا ہے اس کو، اور یہاں کے انصاف کے ساتھ ہی آگے انصاف ملنا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے، انس کما تنسون، جیسے آپ دنیا میں ہمیں بلا دیتے تھے تو پھر ہماری باری آ جائے گی، ہم بلا دیں گے۔ چونکہ اللہ جو اس انصاف کے بدلے جو آپ کو صلہ دے رہا ہے وہ اتنا اونچا ہے، اس کا مد مقابل پوری دنیا کی نعمتیں مل کر بھی ایک کوس کے برابر اس کا اجر جو ہے، جو ایک جگہ کوس کے برابر ہے، وہ پوری دنیا کی نعمتیں اور جگہ مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی موضع لقاب قوس احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ لوگوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ نہ بھی قسم اٹھائیں تو تبھی آپ سچی بولتے تھے۔ دشمن نے بھی اس کا اقرار کیا کہ آپ ہمیشہ سچی گفتگو کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ کتنے واقعات آپ جانتے ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ نے قسم اٹھائی، یہ تاکید کے لیے ہے تاکہ سامنے والے کو اعتبار بھی آ جائے اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل جائے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو جنت کے اندر ایک کوس کے برابر جگہ ہے، یہ دنیا جہاں کی ساری نعمتوں سے زیادہ اس اکیلے کی قیمت ہے اور بہتر ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ بیع الثمر بالتمر کیلا، یہ برابر پہ تول کر لینا یہ درست نہیں ہے، خشک زیادہ چڑھ جائے گی، دوسری تھوڑی ہوگی۔ اسی طرح فرمایا منقع جو ہے اس کو تر انگوروں کے ساتھ، جو بیلوں کے اوپر انگور ہے اس کے ساتھ آپ تول کر نہیں لے سکتے۔ آپ کو پتہ ہے جو خشک انگور ہے، منقع ہے اور کشمش ہے، یہ تو کافی ساری چڑھ جاتی ہے نا، کتنے انگور، ٹوکرا انگوروں کا جا کے اتنا بنتا ہے، اور تر جو ہیں ایک گچھا ہو موٹا سا تو خالد صاحب اٹھا بھی نہیں سکیں گے، تو اس کا وزن اتنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس سے روکا ہے۔ یہ باتیں آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ تو معمولی باتیں ہیں، ہم تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے، لیکن یہ ذرا غور کریں کہ آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کا رب کتنے باریک باتوں کا خیال کرتا ہے، اور آپ کو دھوکے اور فراڈ سے بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ تاریخ میں صحابہ کی تجارت کو سنیں گے اور پھر بعد کے جو تابعین ان کی تجارتوں کو اگر سنیں گے تو آپ اپنا دل بھی دے بیٹھیں گے، دماغ بھی دے بیٹھیں گے، اور آپ ان کے ہو بیٹھیں گے۔ کس لیے کہ دیانت ایک ایسی چیز ہے، یہ بڑوں کو گھیر لیتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو پتہ ہے کہ بیوہ عورت تھی اگرچہ آپ، لیکن عرب کی تاجر عورت تھی، مال کو دیکھ کے تو ہر قسم کا دل للچاتا ہے نا،
کہ بھئی یار ادھر مال ملتا ہے تو ادھر ہو جائیں، خالد صاحب سیدھے ہو کر بیٹھو مجھے نیند آ جائے گی پڑھے بولتے بولتے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھی، کئی لوگوں نے ان کو مکہ میں پیغام بھیجا شادی کا کہ ہماری اس گھر میں شادی ہو جائے، ورنہ جیسے ہم کرتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی شادی ہوتی ہے، وہ بچی کو کہتے ہیں بد نصیب، کہتے ہیں وہ فریج کیوں نہیں لے کے آئی تو، آپ وہ چیز کیوں نہیں لے کے آئی، چل آگے ادھر گھر سے اپنی چیزیں کیوں نہیں لے کے آئی۔ سعودی تو یہ کرتے ہیں نا کہ لڑکا ہی سارے پیسے پے کرتا ہے، گھر بناتا ہے، اور ہم عورت کا کھا کے پھر ہمیں سکون آتا ہے۔ تو مال کے لیے ہر قسم کی نظر ہوتی ہے، غریب سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ میرے پاس آتے ہیں لوگ 5 بچیاں ایک ایک گھر میں بیٹھے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ پوچھتا کیوں نہیں؟ مال نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ اور عرب جو ہیں ان کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور یہاں بچی پیدا ہو جائیں تو سارے گھر کا سوگ کہتے نہیں کوئی نہیں، ہاں صبر کریں اللہ تمہیں بیٹا دے دے، صبر کریں صبر۔ یعنی بچی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو اپنے لیے مصیبت خیال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو آپ کی شریعت نے جو آپ کا علاج کیا ہے اور تربیت کی ہے وہ بہت اونچی تربیت کی ہے۔ بہرحال امت کی ماں حضرت عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی عورت تھی۔ آسمان سے جبریل کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو سلام بھی بھیجتے، آپ کو سلام بھی بھیجتے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، سلام بھی بھیجتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بیویاں جو ہوتی ہیں نا، ان کو ایک دوسرے سے خار ہوتی ہے، کتنی بھی نیک، نبی کی بیوی بھی ہو نا تب بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے تو خیر سے کرتے، ان کی تعریف فرماتے، لیکن امت کی ماں جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری تھی تو ان کے سامنے بات ہوتی تو وہ فرماتی ہیں کہ بھئی آپ اس چوڑے منہ والی عورت کا ہی بات کرتے رہتے ہیں، ہماری بات پوچھتے نہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ عورت کی فطرت ہے، بندوں کا بھی یہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، باپ ایک ہے، 12 بیٹوں کا ایک ہی باپ ہے، لیکن کچھ کے ساتھ باپ کی تھوڑی زیادہ محبت دکھائی دیتی چھوٹا ہونے کی وجہ سے، بڑے بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا۔ حسد، تھوڑی سی بات آگے بڑھنا، یہ بندے کو ادھر ادھر بھی کر دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان سے خار کھاتی، فرمایا عائشہ آپ کو نہیں پتہ کہ جس عالم میں انہوں نے میری نصرت کی ہے، میرے ساتھ تعاون کیا ہے، تعاون کیا، آپ نہیں جانتی ہو، آپ نہیں جانتی ہو۔ وہ تنہا تھی، سب سے پہلے ایمان وہ میرے اوپر لے کر آئیں، پھر انہوں نے اپنا سارا مال میرے سپرد کر دیا۔ کیوں؟ جو بات میں نے آپ کو بتانی تھی، اتنی باتیں درمیان میں آ گئی، کیوں تھا؟ اس لیے کہ آپ کی جب دیانت اور امانت دیکھی کہ پہلے اتنے تجار کو بھیجا میں نے، مال اتنا ملا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو مال اتنا ملا، اور دیانت کی انتہا ہو گئی۔ ابھی نبی نہیں بنے آپ، 25 سال کی عمر ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے دیکھا، چونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا سارے چیکنگ کر کے آنا، چونکہ چیکنگ کرنے کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ لیکن جب ان کے واپس آنے پر تجارت کا نتیجہ دیکھا تو اسی وقت ہی امت کی ماں نے دل دے دیا کہ کہا میں پیغام خود بھیجا کہ اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو میرے ساتھ شادی کر لیں گے، تاکہ سارا کاروبار وہ سنبھالیں گے۔ جب شادی ہوگی تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ کہا آپ مالدار نہیں تھے، ہم نے پھر آپ کو غنی کیا۔ ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے اس کی دیانتداری،
سچائی ہے جو اس امت کی ضرورت ہے۔ میں نے بڑے بڑے قضیے بر صغیر آپ کا اکٹھا رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ 5-4 واقعہ آپ کو سناؤں، آپ کی طبیعت صاف ہو جائے۔ ہمیں تو سننا بھی مشکل ہے نا ہمارے لیے۔ خیر اتنا ہمارے پاس وقت نہیں، پھر موقع سے بات ہم کرتے رہیں گے۔ تو دیانتداری جو ہے یہ بہت کچھ بندے کو نصیب فرماتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہ جیسے خالص شہد ہوتا ہے نا، اس کے ارد گرد مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، سچ بولنے کے ارد والے آدمی کے لیے ایسے ہی ہے۔ بدبو کی جگہ پہ وہ مکھی تو جمع ہو سکتی ہے جو اس کے قبیلے کی ہوگی، لیکن دوسری نہیں جا سکتی۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ صرف صاف ستھرا پانی پیتی ہے، صاف پھول پہ بیٹھتی ہے، اس کی فطرت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بتایا ہے کہ آپ کو پھل کے ساتھ یعنی گیلی کھجور کے ساتھ آپ خشک کھجور تول کر برابر نہیں دے سکتے ہو، اس لیے کہ اس میں دھوکے کا شبہ ہے، اور ترک انگور تازے کھجوروں کے برابر بھی کہ تول کر نہیں دے سکتے، اس لیے اس کی مین وجہ یہ ہے۔ اور آگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی دوسری روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان المزابنتی، اور مزابنہ بے سے جو اوپر پڑھ کر آئے ہیں وہی ہے۔ قال والمزابنۃ، مزابنہ کون سی بے ہوتی ہے، کون سی خرید و فروخت ہے؟ یبیع الثمر بکیل، کہ آپ خشک کھجور کو تول کر فروخت کریں، اور اگر ساتھ یہ کہیں، یہ دیکھیں خالد صاحب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ یہاں سے پھر سود کا کلا کما کیا ہے شریعت نے۔ یہ جو کہتے ہیں آپ کو مولوی صاحب کیا تکلیف ہے، ہم نے اتفاق کر لیا، لینے والے نے بھی اتفاق کر لیا، دینے والے نے بھی اتفاق کر لیا، بینک میں نے بھی لکھ کر دے دیا، انہوں نے بھی لکھ کر دے دیا، مال میرا ہے، کام اس نے کرنا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیے یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے مزابنہ جو ہے یہ منع ہے، خشک کھجور کا تر کے ساتھ تول کے دینا یہ صحیح نہیں۔ پھر فرمایا اگر آپ یہ کہتے ہیں ان زیادہ فلی کا، اگر تو زیادہ ہو گیا تول میں نے آپ کو خشک کھجور دی، اگر زیادہ ہو گیا تو میری ہے، تجھے تر کھجور دی، اور فرمایا ان نقص فعلی، اگر وہ کمی ہو جائے اس میں تو تب بھی میں اس کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے آپ بے مزابنہ کر سکتے ہیں جب وہ ذمہ داری لے رہا ہے ساری؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ جہاں فراڈ کا اور دھوکے کا کوئی پہلو پیدا ہوتا ہے تو شریعت وہاں بندے کو روک دیتی ہے۔ اس کے اندر بھی اس لیے کہا، اس لیے سود کے اندر یہی ہوتا ہے بھی آپ کو کیا پریشانی ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو میرا ہے، نقصان ہو فائدہ ہو میرا ہے، تجھے کیا، ہم نے اتفاق کر لیا، میرا مال ہے، جو چاہوں میں کروں۔ نہیں، ایسے نہیں، فرمایا ان زاد فی فلی، اگر وہ زیادہ ہو جائے تو میرے لیے ہے، وَإِن نَقَصَ فَعَلَيَّ، اگر کمی بیشی ہو جائے تب بھی میں اس کو گوار کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا جی کہ سود کا پہلو نکلایا، اور سود کو شریعت جو ہے وہ قبول نہیں کرتی۔ آخری بات ہے تو وقال وحدثني زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت جو ہیں یہ جسس سے بہت بڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور دوسرا بعد میں بھی بہت بڑے جسس تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الارایا بخرسیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے بالارایا، تر کھجوریں جو ہیں، بخرسیہا جب گچھوں کی حالت میں ہوتی ہیں، فرمایا ان کو آپ خرید و فروخت اس کی کر سکتے ہو۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 7 جگہوں پہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ 3 لفظ ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی شریعت نے بتایا ہے کہ آپ کو 5 اوسق 20 من تک
اس کا آپ کو سودا کرنے کی اجازت ہے جو گچھوں کے اندر کھجور ہے، تاکہ کوئی فراڈ نہ ہو۔ ویسے تو وہ آگے آئے گا چیپٹر، وہ ہم اس وقت بات کریں گے، چونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ باغ بھی خریدنا چاہتے ہو یا آپ درختوں کے اوپر پھل خریدنا چاہتے ہو اسی طرح بغیر تلے ہوئے، تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اندازے سے خرید سکتے ہیں اس کو، لیکن اس میں دیکھیں گے کہ کھجور کے اوپر پھل جو ہے یا پودے کے اوپر پھل پکنے کے قریب ہو گیا ہے، سارا صحیح اندازہ کر سکتا ہے دوسرا، اس کو آپ خرید سکتے ہو، آپ کو اس کے خریدنے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ پکنے کے قریب ہو، پہلے نہیں، اس میں آپ کی تباہی ہو سکتی ہے، لیکن پکنے کے قریب ہے، آپ نے خرید لیا ہے، لیکن پھر آندھی آ گئی۔ آپ پنجاب کے علاقے میں رہتے ہو، یہاں تو کم آندھی آتی ہے نا، لیکن یہاں بھی آتی ہے، سارے کا سارا آم تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر کہیں ایسا ہو جائے جب پھل پکنے کے قریب آپ نے خرید لیا ہے، تو اس وقت پھر جس نے خریدا ہے اس کی فصل تباہ ہو گئی ہے، تو آپ اس کا خیال کریں۔ اور سعودیوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے گھروں میں جا کر ڈسکس ہوئی ہے، آپ کے پاکستانی لوگ جو ہیں سعودیہ میں، آپ نے گھر بیچ کے، مال بیچ کے، سونا بیچ کے، ساری باغات سعودیوں کے آج پاکستانی خریدتے ہیں۔ جو لوگ کھجوروں کے ماہر ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں، وہ دنوں میں بن بھی گئے ہیں اور بعض دفعہ پھنس بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر آندھی آ گئی، اگر چوٹ لگ گئی تو پھر ایک بابا مجھے بتا رہا، سعودی تھا، گھر بلایا، اس نے دعوت کی، دعوت وہ اچھی کرتے ہیں مزے والی، تو مجھے بتانے لگے کہ میرا باغ پاکستانیوں نے لیا ہے، اس دفعہ اس باغ کا بڑا نقصان ہو گیا، تو میں نے اس کو آدھے پیسے چھوڑ دیے۔ اچھا یہ کہا تو ایک دو باتیں اس نے اور بھی بتائی کہ پاکستانی جھوٹ بڑا بولتے ہیں، جتنا نقصان نہیں ہوتا پیسے دبانے کے لیے پھر وہ جھوٹ بک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور بچی ہے کہ نہیں بچی، اس کا نقصان کتنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے۔ بہرحال شریعت نے انسان کو صاف ستھری بات کرنے کی تلقین کی ہے۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا ایک اہم ترین کہ سعودیوں کی خصلتیں کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہے اس علاقے کے لوگوں کے، جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نصیب فرمائی۔ آپ کے ان لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا، فرمایا ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ جاہلیت کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ ان کی بڑی خصوصیت یہ تھی، جھوٹ نہیں بولتے۔ اور دوسرا یہ کہ جس سے یہ ایگریمنٹ کر لیں، وعدہ کر لیں، اس پہ وہ ڈٹ جائیں گے، سارا کچھ اٹھتا ہے تو چلے جائیں، تو وعدہ پورا کرنے والی قوم۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ کہتے ہیں کہ جو وعدہ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن ہم تو ساری چیزیں حنیم مرضیہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، لیکن اس کی بنیاد رس بھرے آم کی طرح ہیں، شہد کی چاشنی رکھی ہوئی ہے اللہ نے، اور مسلمانوں کے معاشرے کو اس طرح سیراب کیا ہے دھیانت اور مانت سے اور اونچائی اونچے کردار سے، یہ کسی مذہب اور دین کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سود سے محفوظ فرمائے۔ یہیں سے بات ہم انشاءاللہ شروع کریں گے یوم السبت، ہفتے کے دن، کل کا دن چھٹی کا ہے۔ چھٹی جو ہے یہ بڑے لوگوں کو بھی خوش کرتی ہے اور چھوٹوں کو بھی کرتی ہے، کیونکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا نا بچوں کو کہتے ہیں نا چھٹی کل، وہ اسی وقت اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔